اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خواجہ غریب نواز جب ان بزرگ خاتون کے گھر سے رخصتی لے کے روانہ ہوئے تو آپ بالکل تازہ دم تھے۔ ابھی اپنی منزل سے چند فرسخ قریب ہوں گے کہ آپ کو ایک قافلہ پڑاؤ ڈالے ہوئے ملا جو ہرات جا رہا تھا۔ قافلے والوں نے سرکار خواجہ غریب نواز کا گرم جوشی سے استقبال کیا اور آپ کو امیر قافلہ سلیمان کے پاس لے گئے۔ وہ بڑا خدا ترس اور علم دوست انسان تھا۔ وہ آپ سے تفصیل گفتگو کر کے بہت خوش ہوا اور اپنے حسن اخلاق سے مجبور کر کے آپ کو اپنے ساتھ سفر کرنے پر آمادہ کر لیا۔ ہرات تک کا سفر اللہ تعالیٰ نے اس طرح آسان کر دیا۔ ہرات سے ایک قافلہ نیشاپور کی طرف جا رہا تھا جس میں امیر قافلہ سلیمان کے کئی جاننے والے شریک تھے۔ سلیمان نے سرکار خواجہ کا ان سے تعارف کرا کے رخصتی لے لی۔ آپ نئے قافلے کے ساتھ ایران پہنچ گئے۔ اس زمانے میں وہاں کے شہر مروتوس اور نیشاپور ویران پڑے ہوئے تھے۔ ترکستان کے نو مسلم غز جو سلطان سنجر کے زیر سایہ موارا انہر سے آ کر بلخ میں اب سے تھے، سلطان سنجر سے ٹکرا گئے تھے۔ خریز مرکے میں سلطان سنجر کو شکست فاش ہوئی، بڑے بڑے سردار قتل کیے گئے اور خود سلطان ان کے ہاتھوں اسیر ہو گیا۔ غزوں نے سلطان سنجر کو برائے نام بادشاہ کی حیثیت سے قبول کر کے سارے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے اور قتل عام کا بازار گرم رکھا تھا۔ کسی کی جان محفوظ نہ تھی۔ لوٹ مار اپنے پورے شباب پر تھی۔ علماء، فقہا، محدثین اور مشائخ بھی اس قتل و غارت غری سے نہ بچ سکے۔ نیشاپور کی ایک مسجد میں سرکار خواجہ غریب نواز نے قیام فرمایا۔ آپ کو مسجد میں پہنچ کر بڑا دکھ ہوا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہاں مدتوں سے کسی نمازی کے قدم نہیں آئے۔ آپ نے مسجد کی صفائی کی اور وضو کے لیے کنویں سے پانی نکالا۔ عصر کا وقت ہوا تو وہ مسجد نہ جانے کتنے عرصے سے اذان کی آواز کو ترس رہی تھی کہ گونج اٹھی۔ کچھ بوڑھے سہمے سہمے مسجد میں آئے اور آپ کی ابتدا میں نماز پڑھی۔ وہ جانے لگے تو انہوں نے سرکار خواجہ غریب نواز سے کہا، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے، غز کسی نوجوان کو تو چھوڑتے ہی نہیں۔ آپ نے کہا، زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ نے مغرب کی اذان دی تو صرف دو بوڑھے نماز میں شریک ہوئے اور عشاء میں ایک بھی فرد نماز کے لیے نہیں آیا۔ آپ نے تکبیر پڑھ کر نیت باندھ لی۔ آپ دوسری رکعت میں جب سورہ حشر کا آخری رکوع تلاوت کر رہے تھے تو قاتل غزوں کی ایک ٹولی مسجد میں گھس آئی۔ غزوں نے تلاوت سنی تو ان کے بدن میں لرزہ طاری ہو گیا۔ قرآن پہلے بھی سنا تھا مگر عامل قرآن کی زبان میں کیا اثر ہوتا ہے، انہیں اس کا تجربہ نہیں تھا۔ غز اطمینان سے بیٹھ کر آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے رہے۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ نے غزوں کو مخاطب کیا اور کہا، دوستوں، یہ مسجد ہے اللہ کا فضل، جب تمہیں یہاں لے ہی آیا ہے تو وضو کر لو اور اللہ کے حضور کھڑے ہو جاؤ۔ دنیا کی ہوس انسان کو ہلاک کر دیتی ہے، اگر سکون اور اطمینان چاہتے ہو تو وہ صرف اللہ کی یاد میں ملے گا۔ آپ کا ارشاد ان پر مؤثر ہو گیا۔ وضو کر کے غز نماز پڑھنے پر مجبور ہو گئے۔ نماز کے بعد سرکار خواجہ نے نصیحت فرمائی، دوستوں، بے گناہ شہریوں سے تمہاری کیا لڑائی ہے؟ تم انہیں کیوں قتل کر رہے ہو؟ تمہاری لڑائی سلطان سنجر سے ہے۔
اسے تو بادشاہ بنا کر چھوڑا ہے اور عوام کو ستا رہے ہو۔ غزووں کی ٹولی کا سربراہ بولا، ہم جنہیں قتل کر رہے ہیں وہ سب سلطان سنجر سے محبت کرتے ہیں اور یہی ان کا جرم ہے۔ اگر سلطان سے محبت کرنے والے زندہ رہیں گے تو ہمارے اقتدار کی عمر طویل نہیں ہو سکتی۔ آپ نے خوریزی کی یہ بات سن کر فرمایا، تمہاری سوچ غلط راستے پر چل پڑی ہے۔ تمہیں پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ اہل خراسان سلطان سے کیوں محبت کرتے ہیں۔ اس کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا کہ سلطان ان کا ہمدرد ہے۔ اس کے نظام حکومت کی بنیاد عدل پر تھی۔ اس کے دور حکومت میں ان کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ تھی۔ تم لوگ جتنی خوریزی کرو گے اسی قدر تمہارے خلاف دلوں میں نفرت کے شعلے بھڑکیں گے، اور اگر بالفرض تم خراسان کی پوری آبادی کو قتل کرنے میں کامیاب ہو بھی گئے تو پھر حکومت کس پر کرو گے؟ شہروں کی ویرانیاں تمہارا مذاق اڑائیں گی۔ تم خود حاکم ہوگے اور خود ہی محکوم۔ غزوں میں سے ایک بولا، آپ کی بات ہمارے دل کو لگتی ہے، مگر ہم یہ بات غزوں کو پوری سرکش فوج کو نہیں سمجھا سکتے۔ ہمیں آپ سے مل کر نئی روشنی ملی۔ ہم آپ کی نصیحت ہمیشہ یاد رکھیں گے اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں اب کسی شہری کا قتل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد سب نے سرکار خواجہ غریب نواز کی دست بوسی کی اور رخصت ہو گئے۔ سبحان اللہ۔